اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اگر کو ایکیوز شریک جرم ساتھی مجرم اگر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کی ایویڈنٹری ویلیو کیا ہے، پاکستان کے لیگل سسٹم میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، کیا وہ ایڈمیسیبل وٹنس ہے یا کمپیٹنٹ وٹنس ہے، کیا اس کی جو گواہی ہے وہ کورٹوں میں ایڈمیسیبل ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس کے کو تھوڑا انٹروڈیوس کر دیں کہ ایسے وٹنس کو اکمپلس وٹنس کہتے ہیں، جو لیٹن ورڈ ہے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ انڈیویجول آلریڈی کرائم پارٹنر تھا، یہ کرائم میں انوالو رہا یا اس کا کانسپریسی میں انوالو رہا، اور ایسا وٹنس اکمپلس وٹنس کہلاتا ہے۔ اور اس کی متعلقہ جو قانون میں آرٹیکل ہے، قانون شہادت آرٹیکل 16 ریلیونٹ آرٹیکل ہے، جس کی ورڈنگ کچھ یوں ہے: این اکمپلس شیل بی کمپیٹنٹ وٹنس اگینسٹ این ایکیوز پرسن، یعنی کہ کسی بھی ملزم کے خلاف دوسرا شریک جرم کو ایکیوز اگر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے، ما سوائے ایکسیپٹ ان دا کیس آف این آفینس پنشیبل ود حد، جو کہ ایسے آفینس یا ایسے جرم جو کہ حد میں فال کرتے ہوں، حدود آرڈیننس میں فال کرتے ہوں، تو ان میں کمپیٹنٹ وٹنس نہیں سمجھا جائے گا۔ اینڈ a conviction is not illegal merely because it proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice، یعنی کہ صرف اور صرف اس بنیاد پر اگر شریک جرم کو ایکیوز کی گواہی کی بنیاد پر سزا دے دی جائے تو وہ غیر قانونی تصور نہیں ہوگی اگر کاربوریٹڈ ایویڈنس یعنی کہ دیگر کوئی گواہی نہ ہو، دیگر کوئی ثبوت نہ ہو، سرکمسٹینشیل ایویڈنس یا دیگر چیزیں نہ ہوں تو بھی سزا ہو سکتی ہے، اور ایسی سزا کو غیر قانونی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے کی پوائنٹ کیا ہیں؟ آرٹیکل 16 کے اس آرٹیکل سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ شریک جرم کو ایکیوز جو ہے لیگلی ریکگنائز شخص ہے اور کمپیٹنٹ وٹنس ہے، کرمنل پروسیڈنگ میں اس کو کمپیٹنٹ وٹنس کہا گیا ہے، اور اس کے لیے کاربوریٹڈ ایویڈنس یعنی کہ دیگر جو گواہی ہے، دیگر وٹنس کا، دیگر ثبوتوں کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن ایڈوائزیبل ہے کہ ایسے رسک کو ختم کرنے کے لیے کہ جو کہ غلط بیانی یا جھوٹ پر مبنی ایسی گواہی کو ختم کرنے کے لیے کاربوریٹڈ ایویڈنس کو ہونا لازمی ہے، اور جوڈیشل ڈسکریشن ہے کہ اس کو کیسے ایویلیویٹ کرتی ہے ایسے گواہ کو، اور کیس ٹو کیس اور سرکمسٹنس بیسس پہ کورٹ اس کو کس طرح کتنی ویلیو دیتی ہے، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ اور جرنل رول یہ ہے اس کا کہ شریک جرم یا کو ایکیوز اپنے اگر ساتھی ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو تو وہ ایڈمیسیبل ہے کورٹ میں، ما سوائے حدود آرڈیننس کے۔ اور کاربوریٹڈ ایویڈنس ہونا پری ریکوزیشن نہیں ہے، یعنی کہ اگر شریک جرم گواہی دینے کے تیار ہو جائے تو ایسی صورت میں لازمی نہیں ہے یا مینڈیٹری نہیں ہے، پری ریکوزیشن نہیں ہے کہ پہلے کہ دیگر گواہ یا دیگر ایویڈنس ہونا لازمی نہیں ہے، اور صرف اس بیس پر دی گئی سزا کو غیر قانونی نہیں کہا جائے گا اگر کوئی کاربوریٹڈ ایویڈنس نہ ہو۔ اور لیکن کورٹس جو ہے پریکاشن کے طور پر لازمی کاربوریٹڈ ایویڈنس کو دیکھتی ہے، اور اسپیشلی سیریس میٹر میں تاکہ مس کیریج آف جسٹس نہ ہو، کوئی غلط گواہی نہ دے دے، کسی کو جان بوجھ کے نہ پھنسا دے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آپ نے سنا اس ویڈیو میں کہ شریک جرم کو ایکیوز اگر ساتھی ملزم اگر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو قانون شہادت آرٹیکل 16 کے مطابق وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے تمام کرمنل پروسیڈنگ میں، ما سوائے حدود آرڈیننس میں فال کرنے والے جرائم پہ، اور ایسی گواہی پر کورٹ سزا دے سکتی ہے، کاربوریٹڈ ایویڈنس نہ بھی ہو تو بھی سزا دے سکتی ہے، اور ایسی سزا کو صرف اس لیے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کاربوریٹڈ ایویڈنس کوئی اور نہیں ہے، یعنی کہ دیگر کوئی گواہ نہیں ہے، دیگر کوئی چیز ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن مس کیریج آف جسٹس سے بچنے کے لیے کورٹ کی ڈسکریشن ہے، کورٹ کو پاور دی گئی ہے، وہ کس طرح ایویلیویٹ کرتی ہے ایسے گواہ کو، کتنا اس کی بات کو وزن دیتی ہے یا کتنا بہتر سمجھتی ہے، وہ کورٹ کے اوپر ہے۔ اور ویسے عموماً کورٹس جو ہے پریفر کرتی ہے کاربوریٹڈ ایویڈنس کو مد نظر رکھتی ہے تاکہ مس کیریج آف جسٹس نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی یہ ویڈیو تو اس کے متعلق کمنٹ کریں، اگر کسی دیگر موضوع کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی بتائیں، ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔